ناظرین آداب، 1 نومبر 2023 مطابق 16 ربیع الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر اسٹیچو آف یونٹی پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا اور ایکتا نگر ریلوے سے احمد آباد کے لیے اسٹیم انجن والی گجرات کی پہلی ہیریٹیج ٹرین کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، سردار پٹیل کے یوم پیدائش پر ہم ان کے ناقابل تسخیر جذبے، دور اندیشی اور غیر معمولی لگن کو یاد کرتے ہیں، جس کے ساتھ انہوں نے ہمارے ملک کی تقدیر کو تشکیل دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دہلی میں بھی یوم قومی اتحاد کے موقع پر میری مٹی میرا دیش مہم کے امرت کال کلش یاترا کے اختتامی پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعظم مودی نے ملک کے ہر حصے سے جمع کی گئی مٹی سے یاترا کردہ امرت واٹیکا اور امرت مہوتسو میموریل کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور توپوں نے رات بھر غزہ کے تمام علاقوں پر بمباری جاری رکھی، جس کے نتیجے میں کثیر تعداد میں انسان شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ فلسطینی خطے میں قائم جبالیہ مہاجر کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے 50 افراد جاں بحق ہو گئے۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری سے 150 افراد زخمی ہوئے اور درجنوں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ منی پور میں حالات معمول پر آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ مہینوں سے جاری نسلی تشدد نے سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق منگل کے روز ایک پولیس افسر کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منی پور کے موریا میں مشتبہ شورش پسندوں کی گولی لگنے سے ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی ہے۔ فرانس کی راجدھانی پیرس میں ایک باحجاب خاتون کو پولیس نے گولی مار کر شدید طور پر زخمی کر دیا ہے۔ واقعہ ایک میٹرو اسٹیشن کے باہر پیش آیا جہاں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ خاتون مبینہ طور پر دھمکی آمیز کلمات ادا کر رہی تھی۔ ایک پولیس ترجمان نے رائٹرز کو بتایا کہ اپنی سیکیورٹی کے خوف سے پولیس ایجنٹس نے اپنے اسلحوں کا استعمال کیا۔ حالانکہ پولیس ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ آخر پوری طرح نقاب پوش خاتون نے ایسا کیا رویہ اختیار کیا جس سے گولی چلانے کو مجبور ہونا پڑا۔ یوگی حکومت نے جیل میں بند SP لیڈر اعظم خان کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں حکومت نے اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی کو دی گئی زمین چھین لی ہے۔ SP حکومت کے دوران اعظم نے رامپور میں مرتضی ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت سمیت پورا کیمپس مولانا محمد جوہر ٹرسٹ کو 99 سال کی لیز پر دیا تھا۔ اعظم خان نے سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔ حکومت نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے لیز کو منسوخ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں منگل کو صبح 11 بجے لوک بھون میں کابینہ کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں مختلف محکموں کی تقریباً 1 درجن تجاویز پر غور کیا گیا، جس میں محکمہ تعلیم کی جانب سے اس اراضی کی تجویز بھی شامل تھی۔ اس تجویز پر غور کرتے ہوئے حکومت نے ایک جھٹکے میں زمین واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کا یوم تاسیس آج راج بھون میں ایک بھارت شریشٹھ بھارت اسکیم کے تحت مختلف ثقافتی پروگراموں کی تنظیم کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کے نمائندے کی طرف سے گورنر کو ایک یادگاری نشان اور شال پیش کی گئی۔ تقریب میں سردار پٹیل کو یاد کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ متحدہ ہندوستان کے لیے ان کے تعاون کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی لوگوں کو متاثر کرتی ہے، ان کی سوانح حیات ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل کندھے سے کندھا ملا کر کام کرتے تھے اور کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ان کی خاصیت تھی۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے 7 کالی داس مارگ پر واقع اپنے کیمپ آفس میں منعقدہ جنتا درشن پروگرام میں مختلف ضلعوں سے آئے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں ان کے مسائل کے جلد حل کیے جانے کا یقین بھی دلایا۔ انہوں نے خواتین، معذوروں اور بزرگوں کے مسائل اور شکایات سنی اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ جنتا درشن میں زمین کے تنازعات، حادثات، ناجائز قبضے، تعلیم، صحت، مکانات کی الاٹمنٹ، اسکول کی تعمیر، زمین کی لیز، قبضہ حاصل کرنے، تجاوزات ہٹانے، سڑکوں کی تعمیر، بجلی، ملزمان کی گرفتاری وغیرہ سے متعلق مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 2 نومبر 2023 بروز جمعرات بعد نماز عشاء بمقام شیر علی شاہ کی مزار شریف چھبجالی محلہ کھدرا سیتاپور روڈ میں شہنشاہ بغداد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی اور پیر طریقت علامہ سید رضوان میاں قادری کی سرپرستی اور سید اقبال ہاشمی کی صدارت ہوگی۔ کانفرنس میں مولانا ڈاکٹر روح الامین، مولانا ذاکر رضا مینائی،
سید انصار مولانا توصیف رضا اپنے خطاب سے سرفراز فرمائیں گے۔ نظامت کے فرائض مولانا گلاب الدین انجام دیں گے، جبکہ شورائے کرام میں قاری جہانگیر گونڈوی، قاری معین الدین، قاری شاہ جہاں، قاری شمس تبریز، شمساد احمد اور قاری شرف الدین اپنے کلام سے نوازیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ میں 4 جنوری 2024 کو کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سیتاپور ہردوئی بائی پاس پر واقع خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ میں کانوکیشن کی تقریب یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق 4 جنوری 2024 کو منعقد کی جائے گی۔ لینگویج یونیورسٹی کے کانوکیشن کی تقریب میں مختلف قسم کے میڈلز بھی دیے جائیں گے۔ تقریب کے لیے یہ تاریخ عزت مآب گورنر اتر پردیش اور یونیورسٹی کی چانسلر محترمہ آنندی بین پٹیل کی رضامندی کے بعد طے کی گئی ہے۔ پروگرام کی تاریخ طے ہوتے ہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی طرف سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں کالج کے مینیجر سید ناوید احمد کی سرپرستی اور پرنسپل ڈاکٹر ہما خواجہ کی سربراہی میں انٹر کالجیٹ ثقافتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں لکھنؤ کے آئی ٹی پی جی کالج، اودھ گرلز ڈگری کالج، نویگ کنیا مہا ودیالیہ، جی این پی جی کالج، شیعہ پی جی کالج، اسلامیہ گرلز کالج، ششی بھوشن ڈگری کالج، مہاراجہ بجلی پاسی کالج، کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج نے حصہ لیا۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر اسرا صدیقی نے کی۔ اس پروگرام میں مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ شاندار کارکردگی کرنے والی طالبات کو انعامات اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ پرنسپل نے کلمات تشکر پیش کیے۔ پروگرام کا اختتام قومی ترانے پر ہوا۔ اودنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ میں ہلاک یا زخمی ہونے والے بچوں کی یومیہ اوسط تعداد 420 ہو گئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ پر اسرائیلی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8400 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جن میں نصف کے قریب بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اس حوالے سے جاری اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ یومیہ ہلاک یا زخمی ہونے والے بچوں کی تعداد 400 سے بھی زیادہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے WHO کے ریجنل ڈائریکٹر احمد المنظری کے نام ایک خط میں فلسطین کے عام شہریوں پر صہیونی حکومت کے سفاکانہ حملوں کی مذمت میں قرارداد جاری نہ کرنے پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ عین اللہی نے اس خط میں تحریر کیا ہے کہ اگرچہ عالمی ادارے صحت کے مشرقی بحیرہ روم کا 70واں علاقائی اجلاس جو قاہرہ میں منعقد ہوا علاقائی کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس تھا اور یہ اجلاس غزہ کے بے گناہ عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خاتمے اور ان تک انسان دوستانہ امداد کی ترسیل پر مبنی ایک قرارداد منظور کرنے کے لیے مناسب موقع تھا، تاہم ایسا نہ ہو سکا، جو بے حد افسوسناک ہے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے حقوق کی وکالت کرنے والے کارکن مطیع اللہ ویزا کو رہا کر دیا گیا، جو 7 ماہ سے سلاخوں کے پیچھے تھے۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ طالبان نے ویزا کو کیوں رہا کیا۔ مطیع اللہ کے بھائی عطا اللہ ویزا نے بتایا کہ طالبان نے ویزا اور خاندان پر جاسوسی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اگست 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے ہی طالبان نے لڑکیوں کو ثانوی اسکول اور یونیورسٹی میں جانے سے روک دیا، جبکہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ وہ لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ کلاسوں کا انتظام کرنے کے بعد لڑکیوں کے لیے اسکول اور یونیورسٹیاں کھول دیں گے۔ نائجیریا کی مشرقی ریاست میں ہفتے کے روز ایک مسافر کشتی الٹ جانے سے کم از کم 17 افراد کی موت ہو گئی۔ مقامی حکام نے یہ اطلاع دی۔ تورابا میں نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے آپریشنز کے سربراہ بشیر گرگ نے بتایا کہ اب تک اس واقعے میں 17 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 12 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بشیر گرگ نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک مقامی بازار سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 104 مسافروں کو لے جانے والی کشتی تورابا کے مقامی سرکاری علاقے کریم لامیڈو کی طرف جاتے ہوئے ڈوب گئی۔ اہلکار نے واقعے کے لیے کشتی کی اوور لوڈنگ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جرمنی میں ایک رکن اسمبلی ڈینیل ہیلمیبا کے خلاف نازیوں جیسی علامت کا اظہار کرنے کے سلسلے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ جرمنی میں استغاثہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے پیر کے روز انتہائی دائیں بازو کی جماعت AfD سے تعلق رکھنے والے قانون ساز ڈینیل ہیلمبا کو گرفتار کر لیا گیا۔ 22 سالہ نوجوان سیاستداں حال ہی میں بائیویریا کی ریاستی مقننہ کے لیے ہونے والے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے۔ ان پر اشتعال انگیزی کے ساتھ ہی ممنوعہ تنظیموں کی علامتوں کے اظہار کا بھی الزام ہے، جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ ڈینیل کے وکیل نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔